کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ میاوالی میں ریلوے کا انجن ڈرائیور کے بغیر سفر پر چل نکلا، 15 کلومیٹر کا فاصلہ اکیلے طے کر لیا۔ لاہور میں قاتل ڈینگی نے آج مزید 4 افراد کی جان لے لی، ہلاکتوں کی تعداد 115 ہو گئی۔ انجمن تاجران ملتان کا امریکی جارحیت کے خلاف اور پاک آرمی کے حق میں احتجاجی مظاہرہ۔ گجرات میں پولیس نے 14 منشیات فروش گرفتار کر لیے، بڑی مقدار میں منشیات برآمد۔ امریکی دباؤ اور ISI پر الزامات، کراچی کے مختلف اسکولوں کے طلبہ کا احتجاج۔ سکھر پولیس کی کارروائی، 4 ڈاکو اسلحہ سمیت گرفتار۔ جیکب آباد میں دیہاتی کے قاتل SHO کے خلاف عدم کارروائی پر احتجاجی ریلی اور دھرنا۔ ڈیرہ اللہ یار میں بجلی غائب، شہری شدید مشکلات کا شکار۔ اور پشاور میں تاریخی مقامات کی تصویری نمائش، لوگوں کی دلچسپی۔ اور بلیٹن کا آغاز کریں گے پنجاب کی خبروں سے۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اس دلچسپ خبر کے ساتھ کہ ایک طرف ریلوے سست روی کا شکار ہے اور ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کے بعد منزل پر پہنچتی ہیں، جبکہ دوسری جانب میاوالی میں ریلوے کا ایک انجن بغیر ڈرائیور کے چل پڑا اور 15 کلومیٹر کا فاصلہ بھی طے کر لیا۔ ریلوے انجن کندیاں سے میاوالی تک ایک ریلوے اسٹیشن سنبل حمید اور 4 عدد ریلوے پھاٹک کراس کر گیا۔ محکمہ ریلوے ملازمین کے مطابق ریلوے کا ایک انجن پشاور جانے والی اسپیشل ٹرین کے لیے لوکو شیڈ کندیاں پر مرمت ہونے کے بعد سٹارٹ کھڑا تھا کہ ڈرائیور اور فور مین کے بغیر خود بخود چل پڑا۔ انجن کے چلتے ہی ریلوے انتظامیہ میں کھلبلی مچ گئی اور سائرن بجا دیے گئے اور فوری طور پر ریلیف ٹرین جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ ریلوے ٹریک خالی ہونے اور ٹرینوں کی آمد و رفت نہ ہونے کی وجہ سے یہ انجن کسی بھی حادثے سے محفوظ رہا۔ اور اب کچھ خبریں ڈینگی کے حوالے سے۔ لاہور میں قاتل ڈینگی نے آج مزید 3 افراد کی جان لے لی ہے، جس کے بعد ہلاک ہونے والوں کی تعداد 108 ہو گئی۔ پنجاب بالخصوص لاہور میں ڈینگی کا مرض زوروں پر ہے، جس نے 10,500 سے زائد افراد کو اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے۔ جان لیوا وائرس کے ہاتھوں آئے روز ہونے والی ہلاکتوں نے لوگوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ لاہور کے میو ہسپتال میں ڈینگی فیور میں مبتلا 2 افراد دم توڑ گئے۔ شاہدرہ کا رہائشی محمد فاروق اور ٹاؤن شپ کے 50 سالہ شاہد نذیر پلیٹلیٹس کم ہونے کے باعث جانبر نہ ہو سکے، جس کے بعد اس جان لیوا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 108 ہو گئی ہے۔ حکومت نے سرکاری ہسپتالوں میں انتہائی حساس یونٹ قائم کر دیے ہیں، جبکہ دیہی علاقوں میں ڈسپنسریوں کو بھی فعال بنایا جا رہا ہے۔ ہسپتال مریضوں سے کھچا کھچ بھر گئے ہیں، جس کی وجہ سے برآمدوں کو بھی وارڈز میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ نے جہاں ایک طرف مریضوں کو تنگ کر رکھا ہے، وہیں لوگوں میں خوف و ہراس کی کیفیت بھی پیدا کر دی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پنکھا چلانے سے کسی حد تک مچھر سے جان چھوٹ جاتی تھی، جو اب ممکن نہیں رہا۔ گجرات میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے ڈینگی وائرس سے بچاؤ اور مفت تشخیص اور علاج کے لیے ایک روزہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں PMA سٹی کے صدر ڈاکٹر آصف بخاری اور جنرل سیکرٹری کے علاوہ ینگ ڈاکٹرز نے بھی شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے PMA کے صدر ڈاکٹر آصف بخاری کا کہنا تھا کہ وہ ڈاکٹروں کے تعاون کے بے حد مشکور ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ PMA سٹی کے تعاون سے 1 ماہ تک ڈینگی ٹیسٹ 90 روپے میں کیا جائے گا۔
اس موقع پر جنرل سیکرٹری PMA ڈاکٹر جلیل مرزا نے بتایا کہ کیمپ میں 200 سے زائد مریضوں کے ڈینگی وائرس ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جن میں سے کوئی بھی نیگیٹو نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ معمولی نوعیت کے مریضوں کو چیک کر کے انہیں مفت ادویات فراہم کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے چھوٹے بچوں کو مچھروں سے بچانے کے لیے مچھروں سے بچانے والے لوشن کے استعمال پر بھی زور دیا۔ نوائے وقت ملتان کے زیر اہتمام ڈینگی سے بچاؤ، اس کے علاج اور حکومتی اقدامات کے موضوع پر ایوان وقت میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ایوان وقت میں اراکین صوبائی اسمبلی ملک عامر ڈوگر، عامر سعید انصاری کے علاوہ ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ ملتان ڈاکٹر عبدالسلام نشتر، اسپتال ملتان کے MS ظفر الوی، PMA ملتان کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر کاشف اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ڈینگی وائرس سے بچاؤ اور خاتمے کے لیے اکیلی حکومت کچھ نہیں کر سکتی، اس کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے لیے ہمیں ارد گرد کا ماحول صاف رکھنا ہوگا۔ طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ ڈینگی بخار کی صورت میں مریض کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ قابل علاج مرض ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے عوام میں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نارووال میں قدم بڑھاؤ ڈینگی مکاؤ مہم کے حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے DCO نارووال احمد علی کمبو کا کہنا تھا کہ ڈینگی جیسی مہلک مرض کو ختم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر مہم چلائی جا رہی ہے، تاہم عوام کو بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع بھر کے تمام سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں اور کالجز میں اسپرے جاری ہے اور اس حوالے سے سیمینارز کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ EDO ہیڈ ڈاکٹر خلیل اختر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈینگی کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے TMA اور محکمہ صحت کا عملہ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہا ہے۔ چیچا وطنی کی بات کرتے ہیں، جہاں پر عوام کو ڈینگی سے بچاؤ اور خاتمے کے لیے آگاہی دینے کے لیے واک کا اہتمام کیا گیا۔ چیچا وطنی میں ڈینگی مچھر سے بچاؤ کے لیے چیچا وطنی میں انسپیکٹر ڈینگی ٹیم ڈاکٹر محمد ریاض اور تحصیل سپورٹس آفیسر چودھری عبدالقیوم کی سربراہی میں واک ہوئی، جس میں تمام سپورٹس کلبز کے ممبران بھی شریک تھے، جنہوں نے کالج روڈ پر ڈور ٹو ڈور دکانوں اور ریڑھی والوں کو ڈینگی مچھر سے بچاؤ کے لیے گھروں اور دکانوں کے اندر اور باہر کھلے برتنوں میں پانی نہ رکھنے اور دیگر تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کی۔ نارووال میں ڈینگی کی وبا پھیلتے ہی بخار کم کرنے والی ادویات کی قلت ہو گئی، جبکہ پرائیویٹ اسپرے کرنے والوں نے بھی لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ نارووال میں ڈینگی وائرس کی وبا پھیلتے ہی نارووال کے میڈیکل سٹوروں پر بخار کم کرنے والی ادویات نایاب ہو گئی ہیں۔ میڈیکل سٹورز مالکان کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کمپنیوں سے ادویات خرید کر تمام سرکاری ہسپتالوں میں سپلائی کر رہی ہے، جس کی وجہ سے بخار اور الرجی کی ادویات مارکیٹ سے کم مل رہی ہیں، جبکہ بعض میڈیکل سٹورز پر ادویات کو سٹاک کر کے مہنگے داموں فروخت کرنے کی بھی شکایات ملی ہیں۔ دوسری جانب پرائیویٹ طور پر اسپرے کرنے والے افراد نے بھی لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا ہے اور عوام ڈینگی کے خوف سے مہنگا اسپرے کرانے پر مجبور ہیں۔ کچھ بات کرتے ہیں حالیہ سیلاب کے بعد کی صورتحال پر۔ حالیہ سیلاب نے جہاں ملک بھر میں تباہی مچا رکھی ہے، وہیں بہاول نگر کا شہر اچ شریف بھی اس کی زد سے محفوظ نہیں رہا۔ اچ شریف میں دریائے ستلج کے سیلاب سے متاثرہ 13 مواضعات تاحال حکومتی امداد سے محروم ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اچ شریف سے عبدالغنی کی یہ رپورٹ۔ گزشتہ سال پاکستان میں آنے والے بدترین سیلاب نے جہاں ملک کے چاروں صوبوں کے معاشی ڈھانچے کو برباد کیا، وہاں سیلاب سے بچ جانے والے اب بھی کئی افراد معاشی، نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کی زد میں ہیں۔ ان سیلابی تباہ کاریوں سے متاثرہ جنوبی پنجاب کا شہر اچ شریف بھی ہے، جس کے 16 مواضعات متاثر ہوئے۔ جو سیلابی ریلے سے تو بچ نکلے، لیکن باقی سب کچھ پانی کی بے رحم لہروں کی نظر ہو گیا۔ بدقسمتی سے گزشتہ 3 ہفتوں سے دریائے ستلج میں آنے والے سیلاب نے 15 سالہ ریکارڈ توڑ کر تحصیل احمد پشرکیہ کے 13 مواضعات میں تباہی پھیلا دی ہے، جس کے متاثرین اپنا تمام اثاثہ سیلاب کی نظر کرنے کے بعد بھوک اور موت کے خوف سے ان کے چہرے درد کی تصویر بن چکے ہیں۔ متاثرین سیلاب جہاں کشتیوں کے ذریعے نقل مکانی کو ترجیح دے رہے ہیں، وہاں ارباب اختیار کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی کے خلاف پل موسیٰ پاک شہید پر احتجاج کرتے بھی دکھائی دیے۔ متاثرین
का कहना था कि हालिया सैलाब से होने वाली तबाही ने कई साल उन्हें पस्ती में धकेल दिया है। हमारी ताकत से अवाम तक पहुंचने वालों ने हमारी खबर तक नहीं ली। सैलाबी पानी की वजह से गैस्ट्रो, हैजा और जल्दी इमराज ने बड़ी तेजी से पंजे फैलाकर गुलाब जैसे फूलों को अपनी लपेट में ले रखा है। सैलाब से इस मुतासरा बेल्ट को हंगामी बुनियादों पर वैक्सीनेशन के लिए फोकस न किया गया तो सूबाई दारुल हुकूमत जैसी गंभीर सूरत हाल पैदा हो सकती है। कैमरामैन अदनान खान के साथ अब्दुल गनी लगा, वक्त न्यूज, उच्च शरीफ। सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फजाइया की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। पाक फजाइया नवाब शाह, मीरपुर खास और तिल्हार में कायम करदा रिलीफ कैंप्स में सैलाब ज़दगान को इमदाद मुहैया कर रही है। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक पाक फजाइया ने बदीन के इलाके से 1800 से जायद अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात तक पहुंचाया, जबकि मेडिकल कैंप्स ने 1200 से जायद सैलाब ज़दगान को तिब्बी सहूलियात फराहम की। पाक फजाइया के C-130 तैयारे और हेलीकॉप्टर्स खाने पीने की अशिया, अद्वियात और खेमे सैलाब से मुतासरा इलाकों में पहुंचा रहे हैं, जबकि बाहर से मंगवाई गई एंटी डेंगू किट और 200 से जायद स्प्रे मशीनों की पहली खेप भी पाक फजाइया के C-130 तैयारे के जरिए कराची से लाहौर पहुंचा दी गई है। अंजुमन ताजिरान मुल्तान की जानिब से अमरीकी जारहियत के खिलाफ और पाक आर्मी के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए अंजुमन ताजिरान के रहनुमाओं का कहना था कि अमरीकी रवैये ने पूरी कौम को मुल्की सालमियत के लिए मुत्तहद कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हर फर्द मुल्की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने से भी गुरेज नहीं करेगा। उनका कहना था कि मुल्की बका और दिफा के लिए ताजिर बरादरी भी सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। मुकर्रीन ने कहा कि अमरीका की नाम निहाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 35,000 से जायद अफराद की कुर्बानियों समेत अरबों रुपए का नुकसान उठाया है, जिससे पाकिस्तानी मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत अमरीकी दबाव के सामने डट जाए। अमरीकी धमकियां सिर्फ गीदड़ भभकियां साबित होंगी। दूसरी जानिब मुत्तहदा शहरी महाज की जानिब से भी पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। सुप्रीम कोर्ट ने PCS अफसरान की जानिब से विफाकी अफसरान की सूबों में तैनाती के हवाले से दायर दरख्वास्त की समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस शाकिरुल्लाह जान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने PCS अफसरान की तरफ से दायर दरख्वास्त की समाअत की। अदालती हुक्म पर अमल करते हुए सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सेक्रेटरी की जानिब से जवाबात दाखिल कराए गए। अदालत उस्मा ने सूबा सिंध और बलोचिस्तान के एडवोकेट जनरल को भी आइंदा समाअत पर जवाबात दाखिल कराने की हिदायत करते हुए समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। PCS अफसरान ने जिलाई ओहदों पर विफाकी अफसरान को लगाने से उनकी तरक्कियां मुतासिर होने से मुतालिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई है। डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने मुकदमा कत्ल के 2 कैदियों को वहशियाना तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कैदियों ने बताया कि उन्होंने एक कैदी की खराब तबीयत की इत्तला देने पर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जेल अदील अकरम चीमा ने उन्हें बरहना करके वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो जख्मी हो गए। उनके वालिदैन का कहना था कि अपने बच्चों के पेशी पर ना लाए जाने पर उन्होंने दूसरे कैदियों से पूछा, जिस पर उन्हें पता चला कि वो जख्मी हालत में 3 दिन से भूखे प्यासे कोठरी में पड़े हैं। वालिदैन की दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने कैदियों के मेडिकल के अहकामात जारी कर दिए, जिससे उन पर पुलिस तशद्दुद साबित हो गया। इस हवाले से सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि दोनों कैदी दूसरे कैदियों को तंग कर रहे थे, जिस पर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट उनको समझाने गए। इस दौरान कैदी उन पर भी हमलावर हो गए, जिन्हें छुड़ाते वक्त कैदियों को चोटें आईं। खानपुर में डाकू जमींदार के घर से 1 लाख रुपए नकदी और सोना लेकर फरार हो गए। खानपुर की नवाही बस्ती दाइम अराई में 7 मुसल्लह डाकू फरीद अहमद, मोहम्मद नवीद और गुलाम जमींदार के घर में दाखिल हुए और अहले खाना को यरगमाल बना दिया। डाकुओं ने मुजाहमत करने पर घर की 2 खवातीन समेत 5 अफराद को तशद्दुद करके जख्मी कर दिया और 1 लाख रुपए और सोना लूट कर फरार हो गए। इस मौके पर अहले खाना ने पुलिस की ताखीर से आमद पर एहतजाज भी किया। एक ब्रेक के बाद शामिल करिए कुछ मजीद खबरें, हमारे साथ रहिए।
بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ گجرات میں تھانہ سول لائنز نے 14 منشیات فروشوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے بڑی مقدار میں منشیات برآمد کر لی ہیں۔ پولیس کے مطابق انہیں اطلاع ملی تھی کہ منشیات کی ایک بڑی کھیپ پشاور سے لاہور سمگل کی جا رہی ہے۔ منشیات سمگلنگ کو ناکام بنانے کے لیے ڈی پی او گجرات رانا شاہد پرویز کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ سول لائنز کی زیر نگرانی ایک ٹیم تشکیل دی گئی، جس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ضلع کی ناکہ بندی کروا دی۔ اس دوران پولیس نے مشتبہ ٹرک کا تعاقب کر کے اسے روک لیا اور تلاشی کے نتیجے میں 13 من چرس برآمد کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ منشیات برآمدگی کے حوالے سے ڈی پی او گجرات نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ گرفتار ملزمان عادی مجرم ہے اور پہلے بھی منشیات اسمگلنگ کرتا رہا ہے، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ ریجنل پولیس آفیسر گجرانوالہ ریجن ڈی آئی جی احمد مبارک نے کہا ہے کہ کوتاہیوں کے باوجود محکمہ پولیس جرائم پیشہ عناصر کے لیے حالت جنگ میں ہے۔ سیالکوٹ پریس کلب میں ڈی پی او سیالکوٹ بلال صدیق کمیانہ کے ہمراہ خطاب کرتے ہوئے ریجنل پولیس آفیسر احمد مبارک احمد کا کہنا تھا کہ محکمہ پولیس نے شہداء کی قربانیاں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کم نفری کے باوجود پولیس جرائم پیشہ عناصر کے خلاف برسرے پیکار ہے۔ تاہم شہری بھی اپنے ارد گرد کے ماحول پر کڑی نظر رکھیں تاکہ معاشرے کو مکمل طور پر سماجی برائیوں اور جرائم پیشہ عناصر سے پاک کیا جا سکے۔ آر پی او کا کہنا تھا کہ شہریوں کا پولیس پر اعتماد کا بحال ہونا بہت ضروری ہے اور معاشرے کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے عوام کو فلاح و بہبود کے کاموں میں آگے آنا چاہیے۔ بعد ازاں آر پی او ڈی آئی جی احمد مبارک احمد نے نمایاں کارکردگی کے حامل پولیس ملازمین میں تعزیتی اسناد تقسیم کی۔ بہاول نگر میں محکمہ واٹر مینجمنٹ کے ملازمین نے ڈسٹرکٹ آفیسر کے نازیبہ رویے کے خلاف ڈی سی آفس کے سامنے احتجاج کیا اور دھرنا دیا۔ بہاول نگر میں محکمہ واٹر مینجمنٹ کے ڈسٹرکٹ آفیسر کی جانب سے ملازمین کے ساتھ نازیبہ رویے اور انتہائی تضحیک آمیز برتاؤ کرنے پر امپلائیز ایسوسی ایشن کی کال پر ضلع بھر میں ملازمین نے مکمل ہڑتال کی اور ڈی سی آفس کے سامنے شدید احتجاج کرتے ہوئے دھرنا دیا۔ مظاہرین نے اس موقع پر نعرے بازی بھی کی۔ شرکاء کا مطالبہ تھا کہ ڈسٹرکٹ آفیسر محمد منشا کا فوری تبادلہ کیا جائے۔ ڈیرہ غازی خان پائیگاں کے علاقے میں قبضہ گروپ کے خلاف مکینوں نے انڈس ہائی وے پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ڈیرہ غازی خان کے رہائشی رب نواز کھوسا کی زمین کو قبضہ مافیا نے چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ رب نواز نے عدالت سے اسٹے آرڈر بھی لیا ہوا ہے، مگر قبضہ مافیا نے عدالت کے حکم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مذکورہ جگہ پر قابض ہیں۔ تاہم لوگوں کے اکٹھا ہونے اور میڈیا کے پہنچ جانے پر قبضہ کرنے والے افراد وہاں سے فرار ہو گئے۔ علاقے کے لوگوں نے انڈس ہائی وے پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر قبضہ نہ چھڑایا گیا تو انڈس ہائی وے بلاک کر دیں گے۔ سینیٹر سید نیر حسین بخاری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی ملک میں شفاف انتخابات پر یقین رکھتی ہے، اسی لیے الیکشن کمیشن کو فری ہینڈ دیا ہے۔ مری میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نیر حسین بخاری کا کہنا تھا کہ ملک میں بے نظیر کی وجہ سے جمہوریت زندہ ہے، جبکہ 2008 کے انتخابات میں بھاگنے والے آج نئے الیکشن کی بات کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت ملک میں شفاف انتخابات کی ضرورت پر یقین رکھتی ہے، جس کے لیے حکومت نے الیکشن کمیشن کو فری ہینڈ دے رکھا ہے اور 1 پرسن 1 ووٹ سے دھاندلی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر امتیاز صفدر وڑائچ نے مری میں پارکنگ پلازے کے نام پر ہونے والی کرپشن کو پنجاب اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان بھی کیا۔ زونل جہیز کمیٹی بہاولپور کی چیئرپرسن اور ایم این اے پروین مسعود بھٹی کی زیر نگرانی محکمہ اوقاف میں 36 غریب اور مستحق بچیوں کو جہیز فنڈز فراہم کرنے کے لیے قرآن اندازی کی گئی۔ قرآن اندازی کے موقع پر بیگم پروین مسعود بھٹی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب غریبوں کے ہمدرد ہیں اور انہوں نے غریب بچیوں کے جہیز فنڈز کی رقم میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہیز فنڈ کے حصول کے لیے بہاولپور، رحیم یار خان اور بہاول نگر اضلاع سے 104 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن کی اراکین جہیز کمیٹی کی جانب سے موقع پر جا کر تصدیق کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے جہیز فنڈ 1,25,000 روپے ماہانہ کر دیا ہے، جس سے مستحق بچیوں کو 10,000 روپے فی کا امداد دی جائے گی۔ اور اب کچھ خبریں زند دھرتی سے۔
سندھ میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کراچی کی۔ کراچی میں بدامنی، ٹارگٹ کلنگ اور اسٹریٹ کرائم کے خلاف فیڈرل یونیورسٹی کے طلبہ نے احتجاج کیا۔ احتجاج کے دوران فیڈرل یونیورسٹی کے طلبہ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مولوی عبدالحق کیمپس کی حدود میں دن بدن کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن پولیس اس کی روک تھام کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ طلبہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئے دن یونیورسٹی آنے والے طلبہ و طالبات کو لوٹا جا رہا ہے، لیکن بتانے پر بھی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ انہوں نے چیف جسٹس اور دیگر حکام سے ایسے افسران کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان پر امریکی دباؤ اور ISI پر بے بنیاد الزامات کے خلاف کراچی کے مختلف اسکولوں کے طلبہ نے کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج کیا۔ مزید تفصیلات کے لیے محمد آصف کی رپورٹ۔ آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ کے تحت کراچی پریس کلب کے باہر اسکولوں کے بچوں نے امریکی جارحیت کے خلاف احتجاج کیا۔ اس موقع پر آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین خالد شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ پاکستان اور افواج پاکستان کو مختلف بیانات و الزامات کے ذریعے دباؤ میں رکھنا چاہتا ہے، تاہم وہ یہ نہیں جانتا کہ ہماری دلیر فوج دنیا کے ہر چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ملک کا ہر بچہ اپنے ملک اور افواج کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دینے کو تیار ہے۔ کراچی پریس کلب کے باہر طلبہ کی بڑی تعداد موجود تھی، جنہوں نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر افواج پاکستان سے محبت اور حب الوطنی اور امریکہ کے خلاف نعرے درج تھے۔ اسٹوڈینٹس اپنی پوری طاقت اور اپنی توانائی لگا کر یہاں پہ اس وجہ سے آئے تاکہ ہم سب کو دکھا سکیں اور بتا سکیں کہ ہم ایک ہیں اور ہم کسی کا ظلم نہیں سہیں گے۔ ہم یہاں پہ احتجاج کرنے آئے امریکہ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور امریکہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ایک قوم ہیں۔ امریکہ کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاکستان کے معاملے میں کچھ انٹرفیئر کرے۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ وہ وطن عزیز کے چپے چپے کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ الزام تراشیوں اور پاکستان کے خلاف اپنے ناپاک عزائم سے باز رہے۔ کیمرامین جمشید علی کے ساتھ محمد آصف، وقت نیوز، کراچی۔ دادو کے علاقے میں پولیس نے گاؤں عبداللہ ملاح میں 20 سے زائد گھر گرا دیے۔ متاثرین نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ دادو کے علاقے میں پولیس نے وڈیروں کے کہنے پر گاؤں عبداللہ ملاح پر چڑھائی کرتے ہوئے 20 سے زائد گھروں کو گرا دیا۔ گاؤں والوں نے اس ظلم کے خلاف محمد نواز ملاح، غلام نبی، علی اصغر کی سربراہی میں پریس کلب دادو کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ DSP علن عباسی علاقے کے بااثر زمیندار سے ملا ہوا ہے اور اس کے کہنے پر پورا گاؤں تباہ کر دیا ہے اور سامان بھی لے گئے ہیں۔ گاؤں کے پیش امام نے بتایا کہ ظالم پولیس والے پورے گاؤں کا سامان بھی ساتھ لے گئے ہیں، نماز بھی کھلے آسمان تلے پڑھ رہے ہیں۔ گاؤں والوں نے حکومت سے انصاف کی اپیل کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ لوٹا ہوا سامان واپس دلایا جائے اور ان کے گھر دوبارہ تعمیر کرائے جائے۔ سکھر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 4 ڈاکوؤں کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ ڈاکوؤں کی گرفتاری کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے SSP سکھر ثاقب اسماعیل نے بتایا کہ پولیس خفیہ اطلاع پر کیرتھڑ کینال کے قریب 4 ڈاکو واردات کے لیے کھڑے ہیں۔ اس حوالے سے پولیس کو اطلاع ملی تھی۔ SHO نے موقع پر چھاپہ مار کر 4 ڈاکوؤں کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 4 ڈاکو پولیس کو متعدد مقدمات میں مطلوب تھے۔ SSP سکھر کا کہنا تھا کہ سکھر پولیس جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کارروائی کر رہی ہے، جبکہ مشکوک افراد کی کڑی نگرانی بھی جاری ہے۔ جیکب آباد میں دیہاتی کو قتل کرنے والے SHO کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر خواتین سمیت درجنوں افراد نے احتجاجی ریلی نکالی اور دھرنا دیا۔ 2 ماہ قبل تشدد کے ذریعے ہلاک ہونے والے دیہاتی کے ورثاء کے شدید احتجاج پر IG بلوچستان نے واقعے کا نوٹس لے کر واقعے میں ملوث SHO جاوید کھوسو کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا، تاہم کوئی کارروائی نہ ہونے پر خواتین سمیت درجنوں افراد نے احتجاجی ریلی نکال کر DPO آفس جیکب آباد کے سامنے دھرنا دیا۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ مبارک پور پولیس نے بلا جواز ہراساں کرنے کے لیے 3 افراد کو گرفتار کر کے اغوا کا مقدمہ درج کر دیا ہے۔ انہوں نے DPO جیکب آباد پرویز احمد چالیو سے مطالبہ کیا کہ گرفتار افراد کو رہا کیا جائے اور SHO کیٹل فارم جاوید کھوسو کو گرفتار کر کے انصاف فراہم کیا جائے۔
जैकब आबाद के नवाही गांव में देहातियों ने मुकामी वडेरे के मुजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुकामी शाहराह ब्लॉक कर दी है। जैकब आबाद के गांव रांझापुर में देहातियों की बड़ी तादाद ने एहतजाज करते हुए सहाफियों को बताया कि 4 माह कबल पुलिस की फायरिंग से एक नौजवान जाँ बहक हो गया था। उन्होंने बताया कि नौजवान के कत्ल का मुकदमा ताहाल बलोचिस्तान हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है, जबकि मुकामी वडेरे अब्दुल वहाब खोसा उन्हें मुकदमा वापस लेने पर मजबूर कर रहा है। उनका कहना था कि मुकदमा वापस न लेने पर वडेरे ने गांव के 2 नौजवानों मोहम्मद नवाज और मोहम्मद अफजल को हवालात में बंद भी करवा दिया है। उन्होंने मुकामी वडेरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए आला हुकाम से अपील की कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए और वडेरे के जुल्म से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बलोचिस्तान के जिला बरनाई में तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनी के कैंप पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 2 FC एहलकार जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक बरनाई के इलाके शाहरग में मुसल्लह अफराद ने खुदकार हथियारों से तेल और गैस की तलाश करने वाली पाक चाइना कंपनी के 20 बेस कैंप पर हमला कर दिया। हमले में 2 FC एहलकार जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए CMH अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक इससे कबल भी कंपनी के कैंप पर रॉकेटों से हमला किया गया था, जिसमें एक मुलाजिम जाँ बहक और एक जख्मी हो गया था। वाक़े के बाद से सिक्योरिटी की जिम्मेदारी FC के सपुर्द थी। जाफराबाद में बढ़ती हुई जुराइम की वारदातों ने शहरियों को गैर महफूज बना दिया, जिसकी वजह से वो सरापा एहतजाज हैं। शहर में मनशियात की खुलेआम फरोख्त जारी है, जबकि अगवा, बराए तावान और स्ट्रीट क्राइम्स में भी इजाफा देखने में आ रहा है। दूसरी जानिब चोरी और डकैती की वारदातें मामूल बन गई हैं, जिसकी वजह से शहरी शाम होते ही घरों में महसूर हो जाते हैं। शहरियों ने इल्जाम आयद किया है कि जुराइम पेशा अनासर पुलिस की सरपरस्ती में काम करते हैं और इस मकसद के लिए पुलिस को बाकायदा मंथलियां दी जाती हैं। उन्होंने वज़ीर आला और IG बलोचिस्तान से मुतालबा किया कि वो जाफराबाद में जराइम की बढ़ती हुई वारदातों का सख्ती से नोटिस लें और उनकी सरपरस्ती करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। जाफराबाद के हेडक्वार्टर शहर डेरा अल्लाह यार में ट्रांसफार्मर जलने के बायस शहरी बिजली से महरूम हो गए हैं। ट्रांसफार्मर की खराबी के हवाले से शहरियों का कहना था कि गैर मेयारी और नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल से ट्रांसफार्मर्स लोड बर्दाश्त नहीं कर रहे, जबकि आए रोज इनमें खराबी पैदा होना मामूल बन चुका है। उनका कहना था कि ट्रांसफार्मर्स की मुरम्मत के लिए वापडा एहलकार शहरियों से बाकायदा चंदा भी वसूल कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद वो बिजली से महरूम हैं। उन्होंने चीफ केस्को बलोचिस्तान से मुतालबा किया कि डेरा अल्लाह यार में करप्ट अफसरान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और लोड शेडिंग के दौरानिये में कमी लाई जाए। सिब्बी में ऑल गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से मुतालबात के हक में एहतजाजी तहरीक और अलामती भूख हड़ताल का सिलसिला 10वें रोज भी जारी रहा। असातिज़ा ने अपने मुतालबात के हक में अलामती भूख हड़ताली कैंप के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए ऑल गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन के ज़िलाई सदर जान मोहम्मद और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि 3 माह गुजरने के बावजूद भी सूबाई हुकूमत उनके मसाइल हल नहीं कर रही। उनका कहना था कि वज़ीर आला बलोचिस्तान से कामयाब मुज़ाकरात के बावजूद मुतालबात पर अमल न होना हैरानगी की बात है। उन्होंने मुतालबा किया कि उनके मुतालबात को फौरी मंजूर करके उनमें पाई जाने वाली बेचैनी को दूर किया जाए, बसूरत दीगर उनका एहतजाज जारी रहेगा। इस मौके पर असातिज़ा ने सेक्रेटरी तालीम बलोचिस्तान का पुतला नजर-ए-आतिश किया और सूबाई वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी तालीम के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की। और अब कुछ खबरें खैबर पख्तूनख्वा से। पेशावर में ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाने और लोगों में ट्रैफिक कवानीन का शऊर बेदार करने के लिए FM रेडियो नस्ब किया जाएगा। पेशावर प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए SSP ट्रैफिक डॉक्टर मियां सईद का कहना था कि पेशावर में ट्रैफिक की सूरत हाल संगीन शक्ल इख्तियार कर गई है, ताहम ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उनका कहना था कि GT रोड और बादशाह खान चौक में ट्रैफिक का बहाव बढ़ रहा है।
ڈاکٹر میاں سعید نے بتایا کہ لائسنس لینے کے قوانین کو آسان کر دیا ہے اور لائسنس برانچ میں کرپشن کو 90% ختم کر دیا ہے، جبکہ متعدد اہلکار رشوت لینے کے الزام میں برطرف کیے جا چکے ہیں۔ ایس ایس پی ٹریفک کا کہنا تھا کہ ٹریفک کے قوانین کے حوالے سے اسکول کے بچوں میں شعور بیدار کرنے کے سلسلے میں سیمینار منعقد کیے جائیں گے اور FM ریڈیو بھی اگلے ماہ نصب کر دیا جائے گا۔ پشاور میں تاریخی مقامات کی تصاویر کی نمائش شروع ہو گئی ہے۔ صوبائی وزیر کھیل و سیاحت سید عاقل شاہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی سے متاثرہ سیاحت کی بحالی کے لیے دن رات کام کرنا پڑے گا۔ پشاور میوزیم میں جاری نمائش میں پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے تاریخی مقامات اور شخصیات کی تصاویر رکھی گئی ہیں۔ نمائش ایک ہفتے تک جاری رہے گی۔ نمائش کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر سیاحت سید عاقل شاہ کا کہنا تھا کہ وہ سیاحت کے عالمی دن کے موقع پر آئے تمام سیاحوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ بلا خوف و خطر خیبر پختونخوا میں آ سکتے ہیں۔ کراچی سے خیبر تک کے نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وقت کے ساتھ رہیے۔